کتنا افسوس ہوتا ہے جب انسان کسی ایسی خبر کو دیکھتا ہے، کسی ایسی خبر کو پڑھتا ہے کہ جہاں مسلمان کسی انسان کے اوپر اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی کی تہمت لگاتے ہیں، اور اس تہمت لگانے کے بعد اس کے اوپر تشدد کرتے ہیں، اس کے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ کبھی سوچا ہے کہ وہ نبی کریم جو اتنا عالی اخلاق کا حامل ہے، کیا وجہ ہے کہ اس کی امت اس بیماری کا شکار ہوئی ہے؟ یہ جو میں نے آپ کے سامنے اس قضیوں کی جانب اشارہ کیا، یہ تو وہ قضایا ہیں کہ جو بہت پیک پہ ہو جاتے ہیں تو اخبار کی زینت بنتے ہیں، لیکن اس کی وجہ وہ ہے کہ جو ہمیں اپنے چھوٹے چھوٹے گھروں کے اندر بھی دکھائی دیتی ہے، اور اس کی وجہ ہے انسان کا سامنے والے سے بدگمانی کرنا۔ یہ بدگمانی کیا شے ہے اور یہ انسان کو کس طریقے سے وحشی بنا دیتی ہے، اس کی جانب اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ بدگمانی کی اگر تعریف کی جائے تو سادہ الفاظ میں بدگمانی کا مطلب یہ ہے، سوء ظن کا مطلب یہ ہے کہ انسان سامنے والے کے افعال میں جہاں دو قسم کے احتمالات ہوں، ایک احتمال اچھائی کا ہو، ایک احتمال برائی کا ہو، ایک منفی ہو، ایک مثبت ہو، ایسے مقام پہ انسان بغیر دلیل کے، بغیر قطعی نتیجے کے سامنے والے سے خراب نیت کو، خراب فعل کو منسوب کر دے، اس کو بدگمانی کہتے ہیں۔ حتیٰ ہمیں بعض روایات کے اندر اس جانب بھی اشارہ ہوتا دکھائی دیتا ہے کہ اگر تم مومن کے لباس سے شراب کی بو محسوس کرو، اب ذہن میں ایک خیال یہ ہے کہ یہ شراب پی کے آیا ہے، جبکہ کوئی دلیل نہ ہو اس کے اوپر، کوئی قطعی بات نہ ہو اس کے اوپر، تو انسان اس موقع کے اوپر بھی یہ نہ کہے کہ یہ شراب پی کے آیا ہے، بلکہ اپنے پاس اس کے لیے بھی حسن ظن پیدا کرو۔ کیسے؟ کہ انسان یہ کہے ممکن ہے کہ شراب خانے میں گیا ہو کسی کو نصیحت کرنے کے لیے، ممکن ہے اس کے پاس کوئی ایسا شخص آیا ہو جس نے شراب پی ہو، اس نے شراب نہ پی ہو۔ یعنی حتی الامکان انسان کوشش کرے، اسلام چاہتا ہے کہ سامنے والے کے اندر یہ اخلاق پیدا کرے کہ سامنے والوں سے جب ملے تو حتی الامکان اس بات کی کوشش کی جائے کہ اس کو مجال دی جائے اچھائی کی، اس کے بارے میں، سامنے والے کے بارے میں اچھا سوچا جائے۔ یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک روایت ہمیں دکھائی دیتی ہے کہ ان اللہ تعالی حرم من المسلم دمہ ومالہ وان یظن بہ سوء الظن، کہ خداوند متعال نے حرام قرار دیا۔ فقہی مسئلے کے اعتبار سے بات نہیں کر رہا میں، لیکن حدیث اس انداز سے کہ اللہ نے اس بات کو حرام قرار دیا ہے کہ مسلمان کا خون حرام ہے، مسلمان کا مال حرام ہے، اور یہ بات بھی حرام ہے کہ اس سے برا گمان کیا جائے، بدگمانی کی جائے۔ یہاں تک کہ قرآن کریم بھی اس جانب اشارہ کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے سورہ مبارکہ حجرات کے اندر کہ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، کہ ایمان والو کئی ایسے گمان ہیں جس سے تم پرہیز کرو، اس سے اپنے آپ کو روکو، کہ کئی تو ایسے گمان ہوا کرتے ہیں جو گناہ ہوا کرتے ہیں۔ اسلام نہیں چاہتا کہ انسان اپنی سوچ کے اندر بھی نیگیٹیوٹی لے کے آئے، پازیٹیو بنے، انسان مثبت سوچے دوسروں کے بارے میں۔ یہاں تک کہ اللہ کے رسول نبی کریم کتنا مثبت سوچا کرتے تھے، سامنے والے کو کتنی گنجائش دیا کرتے تھے کہ منافقین آپ کو طعنہ دیا کرتے تھے اس بات کے اوپر کہ سورہ مبارکہ توبہ کے اندر ارشاد ہوا وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ، کہ ان کافرین میں سے بعض وہ بھی ہیں جو نبی کو اذیت پہنچاتے ہیں۔ کس انداز سے؟ کہ یقولون هو اذن، یہ کہتے ہیں کہ نبی تو کان کے کچے ہیں، یعنی سامنے والی کی بات کے اوپر بھروسہ کر لیتے ہیں۔ اللہ نے جواب دیا قل اذن خیر لکم، کہ نبی کا تمہاری بات کے اوپر کان دھر لینا یہ تمہارے لیے بہتر ہے، تمہاری باتوں پہ یقین کر لینا یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ یہ بات ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے نبی کے اخلاق سے۔ اسلام چاہتا ہے کہ انسان کی شخصیت کے اندر یہ مثبت پہلو زیادہ سے زیادہ اجاگر ہو۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ ہمیں اس بات کی توفیق عنایت فرما کہ اپنی ذات کو اتنا خوبصورت بنائیں کہ سامنے والوں سے سوء ظن نہ رکھیں، بدگمانی نہ رکھیں، بلکہ اپنے دل کے اندر سامنے والوں کے لیے بہترین مجال پیدا کریں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔